السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین۔ حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے، اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل و انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ معزز و محترم علماء کرام، البر فاؤنڈیشن ممبئی اور مسجد و مدرسہ قباء کے اشتراک سے ضلعی جمعیت اہل حدیث پال گھر کی زیر سرپرستی ہونے والے آج کے اس اہم اجلاس میں مجھے تھوڑی دیر کے لیے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ میں خواتین کا کردار۔ اسلام نے عورت کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے، دنیا کے کسی دین دھرم میں ایسا رتبہ عورتوں کو نہیں ملا۔ لہذا جس فیلڈ اور میدان میں مردوں کو ذمہ داری دی گئی اور اس کی وجہ سے ان کے مراتب بلند ہوئے، درجے بلند ہوئے، اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی یہ رتبہ دیا۔ یہ اور بات ہے کہ ایک غلط فہمی سماج کے اندر ہے کہ عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام یہ صرف مردوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں یا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد گرامی، اس میں اس طرح کی کوئی قید نہیں، بلکہ اس میں عورتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، مردوں کو بھی شامل کیا گیا، علماء کرام کو بھی شامل کیا گیا، عوام الناس کو بھی شامل کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ سب کے اپنے اپنے کام کا دائرہ کار ہے، میدان ہے کہ اسی میدان میں انہیں کام کرنا ہے۔ کچھ شرائط اور حدود ہیں، انہی شرائط اور حدود کی پاسداری کرتے ہوئے اس کام کو انجام دینا ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الزكاة ويطيعون الله ورسوله۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی کہ مومن مرد ہوں یا مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں،
اور اسی کے تقاضے کے بنیاد پر وہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے روکتے ہیں۔ بس اتنا ہی مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے اس آیت کریمہ میں کہ رب العالمین نے یہ کام، یہ ذمہ داری، یہ عظیم الشان کام صرف مردوں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ مومن مرد ہو یا مومنہ عورتیں، دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے مومن بھائیوں، اپنے مومن بہنوں کے لیے خیر خواہ رہیں، اور جہاں ان کے قدم بھٹکنے لگیں وہاں آگے بڑھ کر ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں، جہاں وہ پیچھے رہ جائیں دین کے کام میں انہیں ترغیب دلائیں، آگے بڑھائیں کہ بھائی چلیے آگے بڑھیے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ کام آپ کو جنت کے راستے پہ لے جانے والا ہے، لہذا یہ عورتوں کا بھی کام ہے، مردوں کا بھی کام ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر دونوں فریق، مرد اور عورت دونوں اپنی ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ سماج کی اصلاح، گھروں کی اصلاح، خاندان کی اصلاح، اور اسی طریقے سے پوری انسانیت کی اصلاح بڑی آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے جہاں مردوں کو یہ ذمہ داری ڈالی ہے وہیں عورتوں کے لیے بھی یہ ذمہ داری، لیکن کہاں عورتیں کہاں یہ ذمہ داری ادا کریں گی، طریقہ کار کیا ہوگا، کس طریقے سے اس فریضے کو انجام دیں گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بتلایا ہے، اور صحابیات نے، امہات المومنین نے وہ نمونے کے طور پر کر کے دکھلا دیا ہے کہ اگر آپ کو یہ فریضہ انجام دینا ہے تو جیسے میں کر رہی ہوں آپ بھی کرتے چلی جائیے، جیسے میں نے اپنے دور میں کیا ہے، اپنے گھروں میں کیا ہے، اسی طریقے سے آپ بھی اپنے گھروں میں کریں، اپنے دور میں کریں، اپنے علاقے میں کریں۔ تمام مثال موجود ہے، بس ذمہ داری ہماری اور آپ کی ایک اس کو سمجھیں اور اس کو لے کے آگے بڑھیں۔ یہاں پر جو مرد حضرات موجود ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے گھر کی عورتیں موجود ہیں تو الحمدللہ، اور اگر موجود نہیں ہیں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو کسی نہ کسی حیثیت سے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک یہ بات ان تک نہیں پہنچے گی تو یہ ذمہ داری کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے، اور جب تک یہ ذمہ داری کی ادائیگی نہیں ہوگی اس کا سب سے بڑا نقصان و خسارہ ہمیں خود اٹھانا پڑے گا۔ کس طریقے سے کام انجام دینا ہے؟ ایک عورت اگر دعوت و تبلیغ کرنا چاہتی ہے، اصلاح کا کام کرنا چاہتی ہے تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس اعتبار سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ دو حیثیت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ ایک داعی کی حیثیت سے، ایک داعیہ کی حیثیت سے لوگوں کو دعوت دینے کے اعتبار سے وہ کام کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی داعی یا داعیہ ہے تو اس کا سپورٹ کریں، اس کی معاونت کریں، اس کی مدد کر دیں۔ یہ دو کام کریں انشاءاللہ معاملہ آسان ہو جائے گا، ذمہ داری کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے ثواب بھی مل جائے گا، اور ہمارے سماج و معاشرے کی اور ہمارے گھر کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر عورت داعیہ کی حیثیت سے کام کرنا چاہتی ہے اور کرنا چاہیے، فریضہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ تم خیر کی امت ہو، بہترین امت ہو، تم کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے بھلائیوں کی دعوت دو، برائیوں سے ان کو روکو، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ لہذا ایک داعیہ کی حیثیت سے عورت کیا کر سکتی؟ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت میں ایک جذبہ ہے، کام کرنے کا جذبہ ہے، اصلاح کا جذبہ ہے، لوگوں میں دین کے کام کرنے کا اس کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن کیسے کرے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ بیٹھی رہتی ہے۔ اسی سلسلے میں چند نکات میرے سامنے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً میں چاہوں گا کہ عورتیں بغور اس کو سنیں اور محفوظ کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو شریعت ہم تک پہنچی ہے اس میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ایک عورت اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتی ہے تو یہ ہے کہ آغاز اپنے گھر سے کرے، اور یہ کام صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی یہی کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
کہ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے کن باتوں سے؟ کہ یہ گناہ کا کام آپ کریں گے تو اس کی وجہ سے یہ عذاب ہونے والا ہے، اس کی وجہ سے نقصان ہونے والا ہے، دنیاوی نقصان یہ ہے، اخروی نقصان یہ ہے۔ تو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے اصلاح کا کام کریں، ہم اپنے گھر میں دعوت و تبلیغ شروع کر دیں۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کا میدان ہمارا گھر ہونا چاہیے۔ کن کے درمیان کرنا ہے، کن کی اصلاح کرنا ہے، کن کو سدھارنے کی کوشش کرنا ہے، کن کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا ہے، کس کو خیر کی طرف بلانے کی کوشش کرنا ہے، کن کو برائی سے روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارا گھر ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے شوہر ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری ماں ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اور سسرال میں پہنچنے کے بعد فنا اپنے لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں۔ یہاں سے ہم کو شروعات کرنا ہے۔ لہذا مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں آغاز یہاں سے کرنا ہے کہ اپنے گھر میں اصلاح کا کام کرنا شروع کر دیجئے۔ عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں، یا عورتیں بھی سوچتی ہیں اور مرد بھی سوچتے ہیں، کہ دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے کہ خطاب ہونا چاہیے، دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے کہ جلسہ ہونا چاہیے، دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے کہ درس ہونا چاہیے۔ اس طرح کی کوئی قید رب العالمین نے نہیں لگائی ہے۔ بڑے آسان جملے میں فرمایا کہ نیکی کی طرف بلائیے، دعوت و تبلیغ ہے، برائی سے روکیے، دعوت و تبلیغ۔ ہمارے گھر میں جو افراد ہیں ہم اس میں دیکھیں کہ کون ہے جس کے اندر کوتاہی پائی جا رہی ہے، دین کے قریب نہیں ہو رہا ہے، ہم ان کو ترغیب دینا شروع کر دیں۔ کون ہے جس کے اندر برائی پائی جا رہی ہے، اسے اس برائی سے روکنا شروع کر دیں۔ ایک عورت کے لیے سب سے قریبی جو ہوتا ہے اس کا شوہر ہوتا ہے۔ دنیا میں اگر ذرا سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو عورت پریشان ہو جاتی، بے چین ہو جاتی۔ اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا وہ کرنا چاہتی۔ ذرا یہ تصور کریں کہ اگر وہی شوہر جس کو آپ نے دنیاوی نقصان سے بچانے کی کوشش کی، آخرت کے نقصان کا شکار ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جس کے آپ نے دنیاوی تکلیف سے بچانے کی کوشش کی، وہ بے نمازی ہو کر کے، دین سے دور ہو کر کے، نشہ کر کے، جیسا بھی ذکر ہوا، وہ آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، گھر کی تمام چیزوں کو پوری کرتا ہے، آپ کا وہ محسن بھی ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو جائے تو وہ بھی دوڑنے لگتا ہے۔ کیا ایسے شخص کو جس سے آپ کو محبت بھی ہے، وہ آپ کا محسن بھی ہے، اس کو نقصان میں، خسارے میں، آگ میں دیکھنا پسند کریں گے؟ کوئی بھی ہوگا، کوئی بھی ہوگا، کتنا بھی برا ہوگا، لیکن اس چیز کو دیکھنا وہ پسند نہیں کریں گے۔ تو کیا کوئی عورت اپنے شوہر کی اصلاح کے لیے کچھ کر سکتی ہے؟ ہاں، کر سکتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب، ان کے شوہر ہیں ابو العاص۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور شوہر ابو العاص ابھی اسلام قبول نہیں کر رہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ لگی رہیں۔ نوبت یہاں تک آئے گی جب جنگ بدر واقع ہوئی، اس کے بعد وہ قید ہوئے، فدیے کے طور پر حضرت زینب کو مدینہ بھیجنا پڑا۔ لیکن اتنے دنوں تک انہوں نے، حضرت زینب نے اپنے شوہر کو سمجھایا۔ صبر دیکھیے کہ اتنے دنوں تک لوگ کہتے ہیں کہ اتنا سمجھاتے مانتے نہیں، ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ ابتدائی ایام میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، شوہر اسلام قبول نہیں کی،
ہجرت ہو گئی، 13 سال 14 سال گزر گئے، لیکن نا امید نہیں ہوئی، سمجھاتی رہی۔ آخر ایک دن آیا، ابو العاص اللہ تعالی عنہ مدینہ آئے اور پوچھا کہ زینب کا گھر کون سا ہے۔ محبت باقی تھی، محبت سے چند جملے جو انہوں نے کہے تھے، جو انہوں نے سمجھایا تھا، وہ ابھی یاد تھے۔ ان جملوں کی کشش تھی کہ آج بھی ہمارے لیے جگہ ہوگی۔ عورت کے لیے یوں ہی نہیں کہا گیا، یوں تو عورتوں کو کہا گیا کہ ناقص العقل ہے، لیکن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میں نے کسی ناقص العقل کو نہیں دیکھا جو ایک عقل مند آدمی کے عقل پر چھا جائے، اس سے زیادہ عقل پر چھانے والے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور سچ ہے کہ عورتیں اگر چاہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو وہ ملکہ دیا ہے کہ جس کا استعمال کر کے اپنے شوہر کو اپنی باتیں منوا سکتی ہیں، اور منواتی ہیں۔ دنیاوی معاملات میں، لین دین میں، خریدنا ہے، فروخت کرنا، آنا ہے، جانا ہے، ملنا ہے، فلاں فلاں ہے، اس کے لیے منواتی ہیں وہ۔ تمام لوگوں کو تجربے ہوں گے، اور ہماری بہنوں کو بھی تجربہ ہے کہ اپنے شوہر سے اپنی بات کیسے منوائی جائے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں اپنی بات کو منوانے کے لیے تمام تر حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہی شوہر نماز نہیں پڑھتا، وہی شوہر نشہ کر رہا ہے، وہی شوہر دین سے دور ہے۔ دین کے معاملے میں اپنی بات کو منوانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ملکہ عورت کو دیا اس کا استعمال نہیں کر پا رہی۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی بڑا کام ہے اور اس کو بھی کرنا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، اور ایک صحیح بات ہے کہ اگر واقعتاً ہمیں عورتوں کو یا مردوں کو اپنے شوہر سے یا اپنی بیوی سے پیار ہے، محبت ہے، تو حقیقی محبت یہی ہے کہ اس کو آخرت کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان دے تمام کام کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھی کو ذرا سا بھی تکلیف نہ آنے پائے، لیکن آخرت کے لیے کس نے کیا؟ حقیقی محبت وہی ہے جو آخرت کے لیے بھی سوچتا ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھلایا ہے، اور بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے 14 سال تک یہ کوشش کی۔ بہرحال جب اللہ کی مرضی ہوئی، ہدایت بھی ملی، اور اس دن سے زیادہ ان کے لیے خوشی کا کوئی اور مقام نہیں تھا۔ دوسری بات، عورتوں کے لیے دعوت و تبلیغ کے لیے ان کے بچے موجود ہیں۔ اگر یہ بچے جو ان کی گود میں، پھر دعوت کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے کہ درس ہو، خطاب ہو، تقریر ہو، تبھی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ان کے درمیان دعوت و تبلیغ کریں۔ اور اگر یہ بچے دین کے داعی بن گئے آپ کی کوششوں سے، اللہ رب العالمین نے آپ کی کوششوں کو قبول کر لیا اور یہ دین کے داعی بن گئے، تو ایک نہیں، یہ ایک جو ہے صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یاد کیجئے گا۔ اللہ سب کو ایسی بیویاں نصیب فرمائے، ایسی مائیں نصیب فرمائے۔ بڑا ذکر ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے جب والد محترم نے کہا کہ تمہیں ذبح کرنا میں نے خواب دیکھا ہے، تو فوراً کہہ دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ ایک جملہ جو انہوں نے ادا کیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ ایک جملہ یوں ہی نہیں ادا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک
عورت کا کردار موجود ہے، قربانیاں موجود ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی پوری تربیت ماں کے گود میں ہوئی ہے، ماں کے سائے تلے ہوئی۔ ایک دو واقعات تو چھوڑ دیجئے، تو کوئی اور موقع نہیں ہے جہاں یہ ذکر ملے کہ ان کی تربیت میں ابراہیم علیہ السلام شریک رہے ہوں۔ مکہ چھوڑ کے گئے تھے اللہ کے حکم سے، دیکھ ریکھ کرنے والی اماں ہاجرہ ہی تھیں، انہوں نے تربیت کیا، بہترین تربیت کیا۔ ایک طرف اللہ کے حقوق بھی بتلائے اور دوسری طرف بندوں کے حقوق بھی بتلائے، اور خاص طور سے باپ کے حق بھی بتلا دیا کہ باپ کا یہ مقام ہے، باپ کا یہ مقام ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، اس کی فرما برداری کرنا، اس کی اطاعت کرنا یہ دین کا حصہ ہے، اس کی بات کو ماننے کے لیے قربانی دے دینا یہ دین کا حصہ ہے۔ یہی اصلی تربیت ہوا کرتی۔ آج اس کے برعکس ہمیں اپنے سماج میں دکھتا ہے، گھروں میں دکھتا ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ مرد حضرات، چھوٹا بچہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، وہ اس طریقے سے اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں ماں کے سامنے کہ اس کی نگاہ میں ماں کی اہمیت کم ہو جاتی۔ چھوٹا بچہ ہے، وہ سب کیچ کرتا ہے، ہم سے اور آپ سے زیادہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے۔ جب ان بچوں کے سامنے ہم اس کی ماں کو ڈانٹتے ہیں نا، یا وہ بدبخت لوگ جو مارتے ہیں نا، بے دردی کے ساتھ مارتے، یہ مار، یہ پیٹ، یہ گالی، یہ گلوج، یہ غصہ، یہ تمام چیزیں پوری اس کے ذہن میں نقش ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے دو اثر پڑتا ہے، یا تو باغ کا باغی ہو جاتا ہے، یا ماں اس کی نگاہ میں گر جاتی کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہی معاملہ عورتیں بھی کرتی ہیں۔ ایسا نہیں کیجیے گا۔ زبان چلی تو چلی، یہ نہیں دیکھنے کون موجود ہے، کس کے سامنے، اس کے باپ کو ہم کیا بول رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے میں پڑا ہے کہ بیٹا میرا ہو جائے، بیٹی میری ہو جائے، اولاد میری ہو جائے۔ یہ مت سکھلائیے۔ تربیت کرنا ہے تو ماں باپ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرے، اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرے۔ عموماً ہماری بات مان لیا ہے، ماں کی نہیں ماں کوئی بات ہی نہیں ہے، ماں کی مان لیا ہے، باپ کی نہیں مانا کوئی بات ہی نہیں۔ اس پر ہمیں بے چین ہو جانا چاہیے کہ میری اولاد ہے، اپنے باپ کی بات نہیں مان رہی، میری اولاد ہے، اپنی ماں کی بات نہیں مان رہی۔ جبکہ باپ کی بات ماننا یہ دین کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، باپ کی بات ماننا، ماں کی بات ماننا، فرما برداری کرنا یہ دین ہے کہ نہیں؟ جی بولیں، ہے؟ ہم نے سکھایا؟ تمام لوگ غور کر لیں، مرد حضرات بھی غور کر لیں، عورتیں ہماری بہنیں بھی غور کریں کہ کب انہوں نے اپنے بچے کو سکھلایا کہ آپ کے باپ ہیں، ان کی ہر بات ماننا ہے، اور یہ آپ کی ماں ہیں، ان کی ہر بات ماننا ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ، یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ اگر وہ بچہ فرما بردار بنا، گھر کا ماحول دیندار ہو جائے گا۔ بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، لوگ جب بڑا ہو جاتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، 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 نماز نہیں پڑھتے۔ ہم نے پڑھایا کب ہے؟ ہم نے دعوت و تبلیغ کب کی ہے نماز کے اس پر؟ ایک مثال سے آگے بڑھتے ہیں۔ بچے کو ہم نے پڑھایا ہے، اس کے لیے محنت کیا ہے، اس کی نگاہ میں بیٹھایا ہے کہ عصری تعلیم کی بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے وہ پڑھتا ہے، اسکول جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، اور نہ جائے تو ہم کو بھی تکلیف ہوتی۔ کیا کبھی ایسا اس کے ذہن میں ہم نے بٹھانے کی کوشش کی کہ بیٹا نماز پڑھنا بھی اہم ہے، اور نہ پڑھنا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، یا بہت کم لوگوں کے یہاں ہوگا۔ اگر صبح آپ دیکھیے، کل کون سا دن، منڈے یا چھٹی ہوگی شاید، دیکھیے کتنے پیرنٹس ہیں، ماں ہیں، صبح اٹھ کر کے مکمل تیاری کے ساتھ نہلانا دھلانا، کھانا ٹفن وغیرہ کر کے لے کے بس اسٹینڈ پر کھڑے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ غلط کر رہے ہیں،
اس کے بعد اگر کلاس میں یہ ہوا کہ آج 2 گھنٹے کے بعد چھٹی ہو جائے گی تو پھر تیار ہو کے پھر ہم پہنچ گئے لینے کے لیے. یہ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, ہمارے ماں بہنیں بھی کرتی ہیں. اسکول کے باہر دیکھیے لائن لگتی ہے, اور لگنا چاہیے, یہ کوئی غلط نہیں. کیا کبھی ہم نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد کے دروازے تک پہنچایا اور نماز پڑھنے کے بعد پھر لینے گئے؟ کبھی نہیں. پورے محلے میں اگر آپ مثال تلاش کریں تو شاید نہ ملے. یہ نوبت ہے. کیوں؟ یہ تبلیغ ہم نے نہیں کیا, یہ تبلیغ ہم نے نہیں کیا. اور ہمارے اسلاف میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ ان کی والدہ فجر کے وقت, کب؟ فجر کے وقت. ان کے والد محترم نہیں تھے, ساتھ میں کوئی جانے والا نہیں تھا, تو صبح صبح ان کی والدہ ان کو جگاتی تھیں اور لے کر کے مسجد کے دروازے پر پہنچا دیتے تھے, اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد لے کے آتے تھے. تب وہ بنے. ایک مثال نہیں, کئی مثالیں. میری اپیل ہے, گزارش ہے کہ یہی ایک کام کر دیجئے, وہ ہو گیا دعوت تبلیغ. یہی ایک کام کر دیجئے, ہو گئی دعوت و تبلیغ, اور انشاءاللہ وہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. ورنہ صرف بولا جائے گا, کہا جائے گا, پروگرام بھی ہوں گے, ہم شریک بھی ہوں گے, لیکن نتیجہ صفر ہوگا, نتیجہ صفر ہوگا. اسی سے ڈر لگتا ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود نتیجہ صفر دکھتا ہے. ہمیں عملی میدان میں آنا ہوگا, اور کوئی بھی کام معمولی نہیں ہوا کرتا. چھوٹے چھوٹے کام یہ بڑے بنتے ہیں اور بعد میں اس کے بڑے اثرات نظر آتے ہیں. یہ بچے ہمارے ہاتھ میں ہیں, تو خواتین کو دعوت و تبلیغ کا کردار ادا کرنا ہے. سب سے اہم چیز ہمارے ہاتھ میں ایک پوری نسل ہے. اس نسل کی ہم صحیح پرورش کر دیں, صحیح تربیت کر دیں, اللہ کی معرفت ان کو کرا دیں, لوگوں کی معرفت ہم ان کو کرا دیں. انشاءاللہ آپ 1-2 کی بات مت کیجئے, آپ کے ہاتھ پہ ایک نسل تیار ہو جائے گی, اور یہ سب صدقہ جاریہ ہے. جتنی بھی فضیلت دعوت و تبلیغ کے بارے میں ذکر کی گئی کہ اگر ایک بھی آپ کے وجہ سے ایسا ہو جائے گا تو یہ ملے گا, ایک ہو جائے گا تو یہ ملے گا, وہ تمام تر فضیلتیں گھر میں موجود افراد کی اصلاح کرنے سے بھی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایسے ہی دعوت و تبلیغ میں ایک چیز ہے تدریس, پڑھانا, سکھلانا. عورتیں یہ کام بہت اچھے سے کر سکتی ہیں. ہمارے اسلاف میں ایک چیز تھی جن کے بارے میں بعض لوگوں کے بارے میں سنا گیا کہ اپنے بچے کو قرآن تو کسی سے بھی پڑھوا لیا کرتے تھے, لیکن سورہ فاتحہ یاد کرانا ہوتا تھا تو خود ہی یاد کراتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ سورہ فاتحہ یاد کرانا ہے تو خود یاد کراتے تھے. کیوں؟ بہت اہم چیز ہے. ابھی آپ کہوں گے ہاں یہ تو معلوم تھا. قرآن کسی سے پڑھ لو, لیکن سورہ فاتحہ خود یاد کراتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم یاد کرائیں گے تو بچہ جب بھی پڑھے گا تو ہم کو بھی ثواب ملے گا. ایک لالچ دیکھیے, نیکی کی لالچ تبلیغ ہے نا, کہ ہم جب پڑھائیں گے تو بچہ جب بھی اس کو پڑھے گا ثواب ہم کو ملے گا. اور الحمدللہ نماز کی کوئی رکعت نہیں ہے جو بغیر سورہ فاتحہ کے ہو جائے. لہذا ہر روزانہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ, فرض ہے, سنت ہے, نفل ہے, جو بھی ہے, ہر اس میں اس کو پڑھنا ہے. اور جب پڑھے گا صدقہ جاریہ ہمارے حق میں آ رہا ہے, تو یہ ایک کام کرانا. اور عورتیں ہوں یا مرد, بچوں کو شام کے وقت جب وہ سونے لگتے ہیں, آپ کے گود میں ہوتے ہیں, ابھی بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے بچے یہ پتہ نہیں پڑھ پائیں گے نہیں پڑھ پائیں گے. آپ پڑھا کے تو دیکھیں. یقیناً تعجب ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں ابھی ہم نے یہ سوچا تھا پتہ نہیں یہ جملہ اس سے ادا ہوگا کہ نہیں ادا ہوگا, 2-3 بار محنت کرنے کے بعد لگتا ہے ارے یہ تو اس سے زیادہ جانتا ہے.
اس سے جتنا ہمارا تصور تھا اس سے جلدی اس نے سیکھ لیا، اور وہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کرنے لگتا ہے۔ کیجیے، یہ ہے دعوت و تبلیغ۔ ایسے ہی تدریس میں عورتیں جو بڑا کام کر سکتی ہیں، محلے کے بچوں کو فری میں قرآن پڑھانا شروع کریں۔ اللہ رب العالمین نے جن کو صلاحیت دی، 1 گھنٹہ کہ ہم اللہ کے لیے 1 گھنٹہ بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، آپ دیکھیں کہ قرآن کی تعلیم کے ذریعہ سے کتنی اصلاح ہوتی ہے۔ ایک ٹیچر کے حیثیت سے بچوں کی نگاہ میں آپ محبوب ہو جاتے ہیں، بچے آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، آپ ان کو قرآن سکھلا رہی ہیں، قرآن سکھلا رہی ہیں، قرآن سکھلا رہی ہیں۔ جہاں تھوڑا سا آپ نے برائی دیکھا، سمجھا دی، بیٹا ایسا مت کیا کرو، یہ تعویذ جو پہنتے ہیں اس کو مت پہنا کریں۔ یہ وہ بات میں کہہ رہا ہوں جو لوگوں نے عملاً کیا ہے، دعوت و تبلیغ کیا ہے، انتظار نہیں کیا کہ اسٹیج لگے گا تو خطاب ہم کو کرنا ہے۔ یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ یہ میری جانکاری میں ہے کہ ان کی بیوی وہ یہی کام 1 گھنٹہ روزانہ کرتے ہیں۔ اگر فکر ہے دعوت و تبلیغ کرنا، اس کی فضیلت ہم کو حاصل کرنا اور کرنا چاہیے، تو ایک طریقہ ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ دوسری پہلو پر آتا ہوں کہ اگر دعوت دینے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے تو داعی کی مدد کیجیے، داعی کا تعاون کیجیے، اور اس کے لیے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح نبوت سے پہلے ہوا تھا۔ نبی بنائے جانے کے بعد کوئی ایک واقعہ کوئی ذکر کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کرنے کی نوبت آئی ہو، کمانے کے لیے نکلے ہو۔ آخر آپ کے بچے تھے نا، 4 بیٹیاں تھیں، اخراجات کیسے چلتے تھے؟ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھیں، مکہ کے جو مشہور مالدار لوگوں میں سے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے پوری دولت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب اس کو قربان کر دیا کہ آپ دعوت و تبلیغ میں لگے رہیں، اس کی فکر نہ کریں، یہ کام میں دیکھ لوں گی۔ بہت ساری بہنیں ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے اور ان کا شوہر ہے، ان کا بھائی ہے، ان کا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی داعی ہے، اللہ کے راستے میں وہ لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، تو اپنے مال کے ذریعے سے اس کا سپورٹ کر دیں۔ اور اسی میں یہ بات بھی کہ شوہر اگر گھر آئے تو اس کو بھی پریشان مت کرو، وہ عظیم مشن بھی نکلا ہوا ہے، اس کو حوصلہ دینے کی ضرورت، اس کو سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلا کام اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی کیا تھا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ کے لیے سب نیا نیا تھا۔ فرشتے کا آنا، اقرا پڑھو، حکم ہو رہا ہے پڑھو، پڑھنا نہیں آتا، وہ دبا رہا ہے، 3 مرتبہ دباتا ہے، بھیجتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے تو میری جان نکل جائے گی۔ یہ تمام عجیب کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، نئی نئی چیزیں تھیں۔ آپ گھبرا اٹھے اور جلدی جلدی اپنے گھر آتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کانپ رہے ہیں، اور کپکپاہٹ کی وجہ سے آپ کے کندھے اچھل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دیجیے، مجھے چادر اڑھا دیجیے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً چادر اڑھایا، اور چادر اڑھانے کے بعد جب تھوڑی سی آپ کی طبیعت بحال ہوئی تو پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے پورا واقعہ ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے اپنی جان پر خطرہ نظر آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں ضائع ہو جاؤں گا۔
قربان جائیے اس خاتون پر جس کو میں یہ کہوں گا کہ اسلام کی سب سے پہلی داعیہ ہیں، دعوت کا کام سب سے پہلے انہوں نے کیا ہے کہ ایک سب سے بڑے داعی کی حمایت میں کھڑی ہو گئیں اور وہ جملہ ادا کیا کہ جس کی وجہ شوہر کا ڈر، شوہر کا خوف، شوہر کو حوصلہ ملے، اس کا ڈر دور ہو جائے، اس کا خوف دور ہو جائے، کہا کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ جان جانے کی بات کر رہے ہیں آپ، اللہ رب العالمین کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ جملے تھے اور بڑے بھاری جملے تھے، ایسا نہیں کہ اللہ نہیں گھبرائیے نہیں، اللہ کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہمارے گھر میں کوئی بات ہو جائے، کیا ہماری عورتیں بھی اتنے ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ، یقین کے ساتھ بول سکتی ہیں؟ ارے نہیں اب مت جائیے گا، مت جائیے گا، بہت خطرہ ہے۔ اما خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا اللہ کے نبی سب چھوڑیے، گھر بیٹھیے، غار حرام میں مت جائیے گا، کیوں آپ تنہائی میں چلے گئے، نہیں جانا چاہیے، نہ یہ تمام باتیں نہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اور اس کے لیے دلائل فراہم کیے کہ آپ کو اللہ اس لیے رسوا نہیں کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا کیونکہ آپ سچ بولتے۔ واہ، سچ کی طاقت دیکھیں، مسلمانوں سچ بولنا شروع کر دو، سچ بولنا شروع کر دو، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان رسوا کیے جا رہے ہیں، یہ دلیلیں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے، کیوں؟ دلیل یہ ہے، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کے اندر یہ 6 خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات کی بنیاد پر مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، آپ رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی کا کمانے والا نہیں ہے، آپ اس کی جو ہے کفالت کرنے لگتے ہیں، کسی پر ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی مقروض ہے قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہے، اس قرض کو اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ یہ خصوصیات آپ کے اندر ہیں، اگر آپ کے اندر یہ خصوصیت ہے تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ مزید تسلی کے لیے، ایک داعی کو حوصلہ دینے کے لیے، وہ داعی جس کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا ہونے والا تھا، اما خدیجہ اللہ تعالی عنہا نے لے کر کے اس دور کے عالم کے پاس گئیں، ورقہ بن نوفل کے پاس، وہ عالم تھے، نصرانیت انہوں نے اختیار کر لی، پڑھے لکھے تھے، اور کہا کہ ذرا دیکھیے کہ آپ کے بھتیجے کا کیا معاملہ، پوچھتے ہیں کیا ہوا، ذکر کیا ایسا ایسا ہوا، میں غار حرا میں تھا، ایسا فرشتہ آیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ کہا یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بشارت تھی۔ اگلا جو جملہ تھا بڑا خطرناک تھا، ڈرانے والا تھا، ہمت کو پست کرنے والا تھا۔ کہا کاش کہ اس وقت میں باحیات رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اللہ کے نبی تعجب، اللہ کے نبی تعجب کر رہے ہیں، وہ ہم کو نکال دیں گے؟ ارے مجھ کو تو صادق کہتے ہیں، مجھ کو امین کہتے ہیں، مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، پورے مکہ کے لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، مجھ کو نکال دیں گے؟ ہاں، کہا جو بھی یہ کام کرتا ہے اس کی قوم نکال دیا کرتی ہے۔ اس حوصلے کے ساتھ ان باتوں کو سننے کے بعد اما خدیجہ اللہ تعالی عنہا اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا، شوہر کے بازو میں کھڑی رہیں، ایک داعی کے ساتھ کھڑی رہیں۔ دنیا نکال دے گی، میں تو ہوں نا، دنیا برا بھلا کہے گی، میں تو ہوں نا آپ کے ساتھ۔ آپ کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کیجیے گا۔ تو وہی میں نے کہا کہ اگر دعوت دینے کی صلاحیت نہیں، مواقع نہیں ہیں، تو ہمارے گھر میں ایسے دعات پیدا ہوں کہ یہ عورتیں سپورٹ کریں، اور سپورٹ کرنے سے انشاءاللہ ان کے اندر ہمت آئے گی، حوصلہ آئے گا، وہ گھر آئیں گے، ان کو آپ حوصلہ دیجئے۔ پریشانیاں تو آنی آنی، دعوت کی راہ میں پریشانیاں آنی ہے۔ انہوں نے کہا نا یہ وہ کام ہے
کہ جس کو کسی نے بھی کیا ہے تو اس کی قوم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کی ہے، لہذا اس کے باوجود اماں خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں ہٹی ہیں۔ تو حالات کیسے ہو جائے، اگر آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کا شوہر دعوت دین میں لگا ہوا ہے، آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کے والد محترم دعوت دین میں لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کا بیٹا دعوت دین میں لگا ہوا ہے، آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کا بھائی دعوت دین میں لگا ہوا ہے، تو ایسے موقع پر یہ جانیے کہ وہ سچے راستے پہ جا رہا ہے، صحیح راستے پہ جا رہا ہے۔ ابھی اس کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اس کے حوصلے کو پست نہیں کرنا ہے، کوئی جملہ ایسا نہیں بولنا ہے جس کی وجہ سے اس کا حوصلہ پست ہو جائے اور بڑھتے ہوئے قدم پیچھے آ جائیں۔ لہذا کہنا یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد، دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا لیں، اور عورتیں گھریلو ذمہ داریاں نبھا لیں، گھریلو دعوت و تبلیغ سنبھال لیں، خاندان کے اندر کی دعوت و تبلیغ وہ سنبھال لیں، محلے کے اندر وہ سنبھال لیں، عورتوں کے مسائل کو وہ سنبھال لیں، تو انشاءاللہ مردوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، وہ باہر کے مسائل سنبھال لیں گے، اور جب دونوں مل کے کام کریں گے انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ ہمارے گھر کی بھی اصلاح، ہمارے خاندان کی بھی اصلاح، ہمارے محلے کی بھی اصلاح، ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح، اور تمام دنیا کی اصلاح اور دعوت تبلیغ ہم کر سکتے ہیں۔ الہ العالمین کے نصر و توفیق دے۔ جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں کی گئی ہیں رب العالمین اس پر سب سے پہلے مجھے اور میرے گھر والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور تمام سامعین اور سامعات کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری دعوت کے کام میں برکت دے۔ الہ العالمین جو بھی کوشش کروں اس کو قبول فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔